السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کل بازار میں کرپٹو کرنسی، جسے ڈیجیٹل کرنسی یا ٹوکن یا کوئن بھی کہتے ہیں، یہ خوب چل رہی ہے۔ قریب تقریباً 70-80 ہزار ورچوئل کرنسی مارکیٹ میں چل رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا لین دین کر رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں۔ تو شرعاً یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کہ جس کے پیچھے کوئی ایسیٹس، کوئی مالیت وغیرہ ہو تو اس کا لین دین درست ہوگا، اور اگر اس کے پیچھے کوئی مالیت نہ ہو، فرضی نمبرات ہو، ریاضی کے مسئلہ حل کرنے کی وجہ سے چین بلاک کے اندر ہمیں کوئی ٹوکن ملا ہو، کوئی کوئن ملا ہو، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی جو بازار میں مشہور ہے اور لوگ بہت کاروبار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے فرضی نمبرات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ریاضی کا کوئی مسئلہ حل کرنے کی وجہ سے چین بلاک میں ان کو حصہ ملتا ہے اور کوئن ملتا ہے۔ تو شرعاً یہ کسی قسم کا کوئی مال نہیں ہے، اس کا لین دین درست نہیں ہے، یہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے لین دین پر حکومت ہمیں ٹیکس لگاتی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت نے اسے کچھ مال مانا ہے، کچھ سمجھا ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ حکومت تو ٹیکس اس لیے لگاتی ہے کہ آپ اس ملک میں رہ کر کاروبار کر رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں، یا نقصان جو ہے کہ آپ کے حصے میں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ پہلے صرف منافع پر تھا، اب نقصان پر بھی شیئر مارکیٹ کی طرح اس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ تو ٹیکس لگانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ حکومت نے اسے مان لیا ہے، بلکہ ہندوستان کے گورنر نے کچھ مہینوں پہلے اس پر متنبہ کیا تھا کہ یہ صرف دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی نقصان اور خسارہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کرپٹو کرنسی کہ جس کے پیچھے کوئی ایسیٹس، کوئی مال نہ ہو، اس کا لین دین درست نہیں ہوگا، شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ بعض ملکوں نے اسے مانا ہے اور اس کا کاروبار کر رہے ہیں، تو کرنے کی اجازت دی ہے، اسے سمن نہیں مانا ہے، اور نہیں اسے انہوں نے اپنے یہاں کرنسی کے حکم میں مانا ہے اور کرنسی کا درجہ دیا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ جو ڈیجیٹل کرنسی سے کوئن ٹوکن بھی کہتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی ایسیٹس ہے، کوئی مالیت ہے، کوئی مال ہے، تو اس کا لین دین درست ہوگا۔ جیسے USDT، یہ امریکہ کی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کے پیچھے ڈالر ہی ہے، اور ڈالر کا تقریباً ایک بڑا حصہ ان لوگوں نے ذخیرہ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں USDT کے نام سے ڈیجیٹل کرنسی نکالنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس USDT کے پیچھے ایک کرنسی ہے، کوئی مال ہے، جس کی وجہ سے اس کے لین دین کی اجازت ہوگی اور اس کے خرید و فروخت کی اجازت ہوگی۔ اب یہ جو تعریف ہمارے یہاں آتی ہے کہ مال یا کرنسی وہ ہے جو عوام کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں اس کی ثمانیت ہو جائے، تو ایک بات یاد رکھے کہ آج کل حکومتی قوانین جمہوریت کے ماتحت چلتے ہیں، تو یہاں پبلک کو کسی طرح کی کوئی کرنسی نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ کرنسی تو صرف حکومت ہی نکال سکتی ہے، اور کسی آدمی کو بھی کرنسی بنانے کا الاؤڈ اور اجازت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ تعریف بھی یہاں پر اس زمانے میں صادق نہیں آ سکتی۔ لہٰذا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ، اور جب ہمارے ہندوستان کے اندر بھی SBI جو بینک ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی نکالنے جا رہی ہے، اس کا نام ذہن سے ظہور ہو رہا ہے، تو اگر SBI کرنسی نکالتی ہے ڈیجیٹل کرنسی، تو یہ حکومت کی پش پناہی میں ہوتی ہے، اور حکومت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ حکومت نے بھی کرنسی مانا ہے۔ تو پھر SBI جو ڈیجیٹل کرنسی نکالے گی، اس کا لین دین اور اس کے ذریعے سے سامان بیچنا لینا درست ہوگا، چونکہ حکومت نے اسے سمن مانا ہے اسے۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل کرنسیاں جس کے پیچھے کوئی ایسیٹس، کوئی مالیت نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف ایک فرضی نمبرات ہوتے ہیں، یا ریاضی کا کوئی مسئلہ حل کرنے کی وجہ سے آپ کو چین بلاک کی وجہ سے کوئی کوئن ملتا ہے، تو وہ اس کی شرعی کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا لین دین درست نہیں ہے۔ اور جس ڈیجیٹل کرنسی کے پیچھے کوئی ایسیٹس ہے، کوئی مال ہے،
تو اس کی اجازت آپ کو ہوگی، اس لیے کہ آپ اس چیز کا لین دین نہیں کر رہے بلکہ اس کے پیچھے جو مالیت ہے اس کا آپ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، لہذا اس کی اجازت و گنجائش ہوگی۔ یہ صاف ستھرا مسئلہ اور میں نے اصول بتا دیا ہے۔ اب اصول کے ماتحت جو کرنسیاں اترتی ہوگی اس کا لین دین درست ہوگا، اور جو کرنسیاں ڈیجیٹل نہیں اترتی ہوگی اس کا لین دین درست نہیں ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے لین دین کے اندر شریعت کے جو قوانین ہیں، جس کرنسی کو حکومت نے کرنسی مانا ہے، اب اس کا لین دین کر رہے ہیں، اس کا لاٹ خرید رہے، تو اب یہاں خرید و فروخت میں شریعت نے جو قواعد مقرر کیے ہیں اس کی رعایت ضروری ہوگی، اور اس کے مسائل انشاءاللہ میں جب وہ شیئرز مارکیٹ کا اور فورکس ٹریڈنگ کا مسئلہ آئے گا اس میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔